جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عاصم مقصود، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ایم اسپیک۔ آج ہم بات کریں گے آئین کے بارے میں کہ آئین کسے کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کسے کہتے ہیں، اور پاکستان میں اس ٹائم کون سا کانسٹیٹیوشن، کون سا آئین نافذ ہے، اور اس آئین کا، پاکستان کے آئین کا پس منظر کیا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے آئین کے بارے میں ہم دیگر معاملات ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم آئین کسے کہتے ہیں، کہ آئین کی تعریف کیا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ آئین کی تعریف کیا ہے۔ تو آئین کی تعریف ہے کہ آئین ایک ایسی دستاویز ہے جو ریاست کے حقوق، ریاست کے قوانین، شہریوں کے حقوق اور حکومت کے ڈھانچے کو واضح کرتی ہے۔ یعنی کہ آئین کسے کہتے ہیں، جو ریاست کے قوانین، شہریوں کے حقوق اور حکومت کے ڈھانچے کو واضح کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، آئین کہتے ہیں۔ اب پاکستان میں اس ٹائم کون سا آئین نافذ ہے؟ پاکستان میں اس ٹائم آئین نافذ ہے 1973 والا، اور یہ پاکستان کا تیسرا آئین ہے۔ اس آئین کے تحت، اس آئین کا مقصد کیا تھا؟ اس آئین کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں جمہوریت کو مضبوط کیا جائے، ملک میں جمہوریت کو مضبوط کیا جائے اور اسلامی اصولوں کے مطابق نظام حکومت کو چلایا جائے۔ اس آئین کا پس منظر کیا ہے؟ پاکستان بنا تھا 1947 میں، پاکستان بنا تھا 1947 میں، 1947 میں پاکستان کے بننے کے بعد 1956 تک پاکستان بغیر آئین کے چلتا رہا۔ پاکستان میں کوئی آئین نہیں تھا۔ پھر 1956 میں آ کے کیا کیا، پاکستان کو پہلا آئین دیا گیا۔ جب 1956 میں پاکستان کو پہلا آئین دیا گیا، پھر 2 سال گزرنے کے بعد، صرف 2 سال گزرنے کے بعد کیا ہوا، 1958 میں 1958 میں مارشل لا لگا کر کیا کر دیا گیا، جو پاکستان کو یعنی 8 سال بعد آئین دیا گیا تھا، اس آئین کو ایک ڈکٹیٹر نے آگے کیا کر دیا، معطل کر دیا۔ یعنی کہ 1956 میں جو آئین بنا تھا، اس آئین کو 1958 میں کیا کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا تھا۔ اور پھر 1958 میں جب یعنی کہ جنرل ایوب خان کے مارشل لا نے اس کو معطل کیا، تو پھر اس میں پہلے کیا تھا، جو 1956 کا جو آئین تھا، اس میں ایک چیز تھی کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام نافذ ہوگا، اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا، اور اسلامی اصولوں کے مطابق ملک چلے گا۔ جب 1956 کا یہ آئین منسوخ کیا گیا، تو پھر کیا ہوا، 1962 میں آ کر جنرل ایوب خان نے ایک دوسرا آئین دیا پاکستان کو، جس میں پہلے آئین 56 میں تھا کہ پارلیمانی نظام کو ترجیح دی جائے گی، اس کے مطابق ہوگا، اور جبکہ 1962 میں جو آیا آئین، اس میں یہ تھا کہ صدارتی نظام کو ترجیح دی جائے گی، اور صدارتی نظام کے مطابق ملک چلے گا، اور صدر کے اختیارات کو کیا کر دیا گیا، زیادہ کر دیے گئے صدر کے اختیارات، اور پھر بنیادی انسانی حقوق جو تھے ان کو بھی محدود کر دیا گیا، اور اسلامی جو اصول تھے، بنیادی اسلامی اصول، ان کو بھی کیا کر دیا گیا، محدود کر دیا گیا، بہت نہ ہونے کے برابر۔ 1962 میں جب جنرل ایوب خان نے یہ آئین پاکستان کو دیا، دوسرا آئین، تو پھر 1969 میں آ کے ایک دوسرے ڈکٹیٹر نے، جنرل یحییٰ خان نے کیا کر دیا، اس آئین کو معطل کر دیا تھا۔ یعنی کہ جو جنرل ایوب خان نے آئین دیا تھا، اس کو جنرل یحییٰ نے آ کے 1969 میں 1969 میں آ کے کیا کر دیا، اس آئین کو بھی معطل کر دیا۔ 1969 کے معطل کرنے کے بعد 2 سال بعد کیا ہوا، ایک سانحہ ہوا، بہت بڑا سانحہ ہوا، جسے یعنی کہ مشرق پاکستان یعنی بنگلہ دیش کیا ہوا، پاکستان سے الگ ہو گیا۔ بنگلہ دیش کے الگ ہونے کے 2 سال بعد 1973 میں کیا ہوا، پھر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی حکومت آئی، اور اس نے پھر کیا کیا، اس حکومت میں ایک پھر نیا آئین تشکیل دیا گیا، جس میں مفتی محمود اور دیگر علماء کرام بھی شامل تھے، اور اس میں 1970 آج بھی ملک میں جو آئین نافذ ہے وہ وہی، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو والا آئین نافذ العمل ہے۔ اس آئین میں پھر دوبارہ کیا کیا گیا، پارلیمانی نظام کو ترجیح دی گئی، اس کو تقویت دی گئی کہ ملک میں پارلیمانی نظام نافذ ہوگا، اور بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ ملے گا، ان کو یقینی بنایا گیا، اور پھر کیا ہوگا کہ جو ہماری حکومت ہوگی وہ اسلامی اصولوں کے مطابق چلے گی۔ ہمارے آئین کی کل شقیں 288 ہیں، 280 ہیں، 280 شقیں ہیں۔ پہلی شق اس کی یہ ہے کہ پہلے آرٹیکل میں
ہمارے آئین کے ٹوٹل 280 آرٹیکلز ہیں، 280 شکے ہیں۔ اس کی پہلی شک یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست، پہلے آرٹیکل میں پاکستان کی ریاستی حیثیت کو بیان کیا گیا ہے، ریاست کے دائرہ کار کو بیان کیا گیا کہ ریاست کا دائرہ کار کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے یعنی وفاقی جمہوریت کو بیان کیا گیا کہ ایک وفاق ہے اور 4 صوبے ہیں اس کے۔ آرٹیکل 2 میں یہ بیان کیا گیا کہ اسلام ریاست کا سرکاری مذہب ہوگا، اسلام ریاست کا سرکاری مذہب ہوگا۔ اور آرٹیکل 2A میں یہ بیان کیا گیا کہ کیا حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات ہوگی اور حکمران کیا ہوں گے، اس کے خلیفہ بن کے کیا کریں گے، اس کے تابع حکومت کریں گے، نظام کو چلائیں گے۔ تیسرے آرٹیکل میں، آرٹیکل 3 میں یہ بیان کیا گیا کہ ہر طرح کے استحصال کا کیا ہوگا، خاتمے کو یقینی بنایا جائے گا، اس کا عزم کیا گیا۔ اور چوتھے آرٹیکل میں یہ بیان کیا گیا کہ قانون کے تحت ہر شہری کو کیا ہوگا، تحفظ ملے گا، ہر شہری کو یعنی کہ تحفظ ملے گا، اس کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کا یعنی کہ تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا، اور یعنی کہ کیا ہوں گے، برابری کے حقوق ملیں گے، چاہے وہ مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں، ان کے کیا ہوں گے، برابری کے اوپر ان کو حقوق دیے جائیں گے۔ اور پانچویں آرٹیکل 5 میں یہ بیان کیا گیا کہ ہر شہری کے اوپر کیا ہے، یہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی وفاداری اس آئین کے ساتھ اور ملک کے قانون کے ساتھ اس کو یقینی بنائے۔ اور آرٹیکل 6 میں یہ بیان کیا گیا کہ جو آئین کو معطل کرے گا یا اسے اپنے بوٹوں تلے رودنے کی کوشش کرے گا تو وہ کیا کیا جائے گا، اسے غدار ڈکلیئر کیا جائے گا۔ جو آئین کو معطل کرے گا یا منسوخ کرے گا، مثلا مارشل لا لگاتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، آئین کو معطل کر دیتے ہیں، مارشل لا لگتا ہے تو اس آئین کی روح سے یہ کیا ہوتے ہیں، آئین کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، غدار ڈکلیئر کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور آرٹیکل 7 میں یہ بیان کیا گیا کہ ریاست کی تعریف کی گئی کہ اس میں کیا، ریاست میں وفاق ہے، صوبے ہیں، پارلیمنٹ ہے اور یعنی کہ دیگر ادارے شامل ہیں۔ آرٹیکل 7 میں ریاست کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اور آرٹیکل 8 تا 28، 8 سے 28 تک کیا بیان کیے گئے، بنیادی حقوق کا تحفظ بیان کیا گیا کہ اس میں ان شکوں میں کیا بیان کیا گیا کہ یعنی کہ جو کوئی بھی قانون جو بنیادی حقوق کے خلاف ہوگا، یعنی مثلاً کہ اظہار آزادی رائے کے خلاف ہوگا، مذہبی آزادی کے خلاف ہوگا، مساوات کا حق ہے وہ اگر کسی کو نہیں دیا جا رہا، اور اس طرح انصاف کی رسائی ہے اگر وہ نہیں مل رہی، یا ان چیزوں کے خلاف اگر کوئی قانون آئے گا، مساوات کے خلاف، مذہبی آزادی کے خلاف اور اظہار آزادی رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کے خلاف، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو انصاف نہیں ملتا، یعنی کوئی کسی کے انصاف تک رسائی کے خلاف اگر کوئی قانون آتا ہے تو یہ تمام قانون کیا ہوں گے، کالعدم تصور کیے جائیں گے، انہیں کالعدم ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی یعنی کہ 28 شکے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ ٹوٹل شکے ہمارے آئین کی 280 ہیں۔ تو انشاءاللہ بقیہ اگلی ویڈیوز میں یعنی کہ ہم کیا کریں گے، بقیہ شکوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب